الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں اسی راستے پر صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ تیری ان سے ناراضگی، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ سامعین، کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے ہدایت کی دو قسموں پر تھوڑی وہ بات جو رہتی تھی مکمل کی، اور صراط مستقیم پر بات ہو رہی تھی کہ قرآن مقدس کے اندر صراط مستقیم نبیوں کی راہ کو بھی کہا گیا، اللہ کی توحید کو بھی صراط مستقیم کہا گیا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو پکارنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور کئی سارے احکامات کو بیان کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے یعنی اس قرآن کو بھی اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے۔ 8ویں پارے کے اندر کئی سارے احکامات کو ذکر کیا اور آخر میں فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر سب سے پہلے پڑھنا یہ ہے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، کہ بالکل سیدھا راستہ۔ لیکن سیدھے راستے کے اندر بھی کئی ساری صفات ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذہن کے مطابق، انسان کے ذہن کے مطابق یہ بات ہوتی ہے، یار راستہ اتنا کشادہ ہو کہ مجھے کسی قسم کی تنگی محسوس نہ ہو، مجھے رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہی بات ہوتی ہے جہاں جا رہا ہو۔ دوسرا وہ کہتا ہے یار جتنا شارٹ راستہ ہو، سیدھا راستہ ہو، درمیان میں موڑ نہ ہو، ایسا راستہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک آدمی اسی بات کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا کہ اس کے اندر تنگی نہ ہو، وسیع راستہ ہو، کھلا راستہ ہو بالکل۔ تو یہ صراط مستقیم جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، اس کے اندر بھی ایسی ہی صفات ہیں۔ اس صراط مستقیم کو اس لیے ہی سیدھا راستہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ موڑ نہیں ہے، بالکل شارٹ کٹ راستہ ہے۔ کون سا؟ فرمایا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اور اس کے اندر کوئی کمی کجی بھی نہیں ہے، یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہاں، عبادت کے اندر اب بہت ساری قسمیں ہیں عبادات کی، ان کو ساری کے ساری اللہ کے لیے فرمایا، عبادات ساری کے ساری اللہ کی کرو، اطاعت محمد رسول اللہ کی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور صراط مستقیم کہتے ہیں کہ المتوسط بین الافراط والتفریط، کہ یعنی وہ راستہ جس کو درمیانی راستہ کہا جاتا ہے، ایک بالکل چھوٹا بھی نہیں، بہت زیادہ لمبا بھی نہیں، بہت زیادہ تنگ بھی نہیں، بہت زیادہ کشادہ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ المتوسط بین الافراط والتفریط، یعنی درمیانہ راستہ افراط و تفریط سے ہٹ کر جو ہے اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اس افراط و تفریط کو ہٹا کر ایک ایسے احکامات اور عقائد اور نظریات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آج دنیا کے اندر انسان مذاہب باطلہ اور اعمال کرنے والوں اور فضائل بیان کرنے والوں کی طرف انسان اگر غور کرے تو اکثریت انسان کو گمراہ کن اس لیے نظر آئے گی کہ کوئی افراد کے اندر چلے گئے اور کوئی تفرید کے اندر چلے گئے۔ افراد کہتے ہیں کسی چیز کو اتنا بڑھانا کہ حد سے نکال دینا،
تفرید کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اتنا گھٹانا کہ اس کی اپنی حیثیت اور اپنی منزل سے بھی ہٹا کر رکھ دینا، یہ ہے افراط و تفرید۔ لیکن قرآن مقدس درمیانی راہ کو بیان کرتا ہے، درمیانی چیز کو بیان کرتا ہے، درمیانے راستے کو بیان کرتا ہے، درمیانے عقائد کو بیان کرتا ہے کہ اصل یہ عقیدہ ہے، اس سے بڑھو گے تو یہ افراط ہوگا، اس سے گھٹاؤ گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفرید بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت بنایا، معتدل، اعتدال والی۔ اعتدال اسی ہی کو کہتے ہیں کہ انسان نہ ہی کسی چیز کو حد سے بڑھائے اور نہ ہی کسی چیز کو حد سے گھٹائے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں یہودیوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف، دونوں رائے راست سے بھٹکے ہوئے کیا ہیں؟ لیکن اگر انسان غور کرے تو ان کے بھٹکنے کی، رائے راست سے ہٹنے کی وجہ بھی یہی ہے، کیا؟ اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا، حد سے گھٹایا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، اس لیے وہ کیا بن گئے؟ کافر بن گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے جز ہیں، ثالث ثلاثہ، تین جزوں میں سے ایک جز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک جز حضرت مریم ہیں اور ایک جز اللہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہیں اور حضرت مریم بھی، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا اور یہودیوں نے حد سے گھٹایا۔ قرآن نے آ کر درمیانی راستہ بتلایا اور فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیسے؟ سورہ مریم آپ پڑھیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ کے اندر دونوں طرف اشارہ کر دیا۔ یہ قرآن مقدس کا بہت بڑا معجزہ اور بہت بڑی کرامت اور اس کی عظمت اور مقام ہی کہہ لو، اس کی بہت بڑی شان یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر قرآن مقدس نے باطل فرقے کا ایسا رد کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں۔ انسان یہودیوں کے رد کرنے کے لیے پوری پوری کتابیں لکھتا ہے، عیسائیوں کی تردید کرنے کے لیے، ان کے مذاہب باطلہ کی تردید کرنے کے لیے پوری پوری کتابیں لکھتا ہے، پوری پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں دلائل ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مگر قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی ایک لفظ یہودیوں کا بھی رد ہو گیا اور عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا۔ آپ صراط مستقیم ہی کو دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ۔ جب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو اعتدال والا ہو، جو اعتدال سے ہٹ گیا وہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ اب یہودیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی سیدھے راستے پر نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو ایسی جس کو احسن الخلق کہا گیا، اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو اشرف المخلوقات میں سے سب سے افضل جماعت ہے، ان میں سے ایک فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ولد الزنا کہہ دیا، جن کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگائی کہ جس تہمت کی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ اتنے افراد کے اندر چلے گئے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اور عیسائیوں کی طرف دیکھو تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا نظریہ اور عقیدہ تیار کیا اور بنایا اور گھڑا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، اور قرآن مقدس نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دونوں کی تردید کر دی کہ نہ یہودی سیدھے راستے پر ہیں نہ عیسائی سیدھے راستے پر ہیں۔ سیدھا راستہ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ جو صحیح راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے اور جو درست راستہ ہے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کر۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور آگے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا اور اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ یہاں ایک آیت ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب بھی عطا کرے گا اور مجھے اللہ نبوت بھی عطا کرے گا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ولد الزنا ہو، صحیح ہے، جس کی ایسی پیدائش ہو اور جس کے اندر ایسا عیب ہو تو اللہ اس کو کبھی پیغمبر ہو نہیں بناتے، اللہ اس کو کبھی اپنی کتاب ہو نہیں دیتے، اللہ اس کو کبھی اپنے لیے منتخب ہو نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے اندر عیب آ گیا۔ اور اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ایسے جسمانی عیوب سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے رد کی کس کی؟ یہودیوں کی رد کی کہ اے یہودیوں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم پر تہمت لگاتے ہو، حالانکہ ایسی ماں سے ایسا بیٹا پیدا ہونا کہ جس کو اللہ نبی بھی بنائے اور کتاب بھی عطا کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماں بھی ان کی پاک ہے اور یہ بھی اس عیب سے پاک ہے۔ یہ کیسا اعتدال والا راستہ ہے قرآن مقدس نے بیان کیا۔ اور عیسائیوں کا کیا نظریہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے
بیٹے ہیں، انہوں نے خدا کا جز قرار دیا تھا۔ اور اسی آیت کے اندر غور کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں اسی لفظ سے اللہ رب العزت نے اس اعتدال اور صراط مستقیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودی بھی افراط و تفریط کا شکار ہیں اور عیسائی بھی افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ آؤ قرآن مقدس کی طرف، قرآن مقدس صراط مستقیم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہودیوں کی بات بھی غلط ہے، عیسائیوں کی بات بھی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ سارے کے سارے مذاہب کو لے لو اور ان کی طرف غور و فکر کرو۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کے روافض کا یہ نظریہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے علی جدا نہیں، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے ساتھ شریک بنا دیا، حالانکہ ان کو مولا علی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ علی مولا مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشائے حاجت روا ہیں۔ ان کا اپنے اماموں کے بارے میں وہی نظریات ہیں، ایسی صفات ہیں کہ جو اکثر اللہ رب العزت کی صفات ہیں انہوں نے اپنے اماموں کے اندر مان لی، اور ان کا امام اول اور خلیفہ بلا فصل ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کا نظریہ اور عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت افراد کا ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا شریک بنا دیا، اور خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ دیا۔ اور آئے قرآن والے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مشکل کشا و حاجت روا ہیں، نہ خدا ہیں اور نہ ہی کافر ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والے جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے مل جائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ قرآن مقدس انسان کو ہر طریقے سے صراط مستقیم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کئی سارے مذاہب ہیں، کئی سارے عقائد ہیں، کئی سارے اعمال ہیں، کئی سارے احکامات ہیں جن کے اندر افراط و تفریط کیا گیا۔ اگر انسان غور و فکر کرے، اگر اسی بات کو بیان کیا جائے کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، تو ہر بات قرآن مقدس سے ہم حل کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ لوگ افراد کا شکار ہیں، یہ لوگ تفریط کا شکار ہیں۔ قرآن مقدس درمیانی راستہ بتلاتا ہے کہ نہیں، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، بلکہ یہ قرآن جو بتلا رہا ہے اس کی طرف چلے جاؤ۔ اس لیے انسان کو یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس سیدھے راستے پر یعنی درمیانے راستے پر، اعتدال والے راستے پر چلائے رکھ۔ اب اس کی دو تین معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کرنا سیدھے راستے کی طرف، ایک بتانے سے ہو جاتا ہے، ایک دکھانے سے ہو جاتا ہے، ایک پکڑ کر لے جانے سے ہو سکتا ہے۔ انسان یہی دعا کرتا ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ۔ اس کی تین معنی ہیں۔ انسان کی رہنمائی ہوتی ہے، رہنمائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی اندھا آدمی راستے سے یا کوئی اجنبی آدمی آپ سے کوئی راستہ پوچھے تو آپ اس کو 2 یا 3 طریقوں سے بتلائیں گے۔ ایک کہ اس کو سامنے کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے کہیں گے یہ یہاں سے جاؤ گے، یہ گلی ہے، ادھر سے اتنے موڑ ہیں، یہ بتلانا ہے، یہ سیدھا راستہ بتلانا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے اور یہ راستہ جاتا ہے، اتنے موڑ آئیں گے، اتنے گھر آئیں گے، یہ اس کے بعد آپ اس کو دکھائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں کے گھر جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، میں نے کیسے جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہاں سے جاؤ، راستہ بتلاتے ہو وہاں تک، وہاں سے یہاں مڑو گے، پھر آگے سے آپ یعنی دکھا دیتے ہیں اس کو راستہ پورا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو یار میں مصروف ہوں لیکن آپ کو راستہ دکھلا کر آتا ہوں، بتا کر آتا ہوں، اس کی انگلی پکڑتے ہو جیسے بچوں کو ساتھ مسجد میں لایا جاتا ہے یا کسی اور کے گھر میں لایا جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے سامنے یہی التجا کرے، اللہ سکھا بھی توں، بتا بھی توں، دکھا بھی توں، اے اللہ راستہ بتلا بھی توں، دکھا بھی توں، اور سکھلا بھی توں، بتلا بھی توں، دکھا بھی توں، اور ہمیں اس راستے پر چلا بھی توں۔ اے انسان تو اللہ کا اتنا محتاج ہے اور ساری کی ساری مخلوق۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو نہیں پڑھتے تھے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہیں تو پھر اللہ کے سامنے یہ التجائیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کے سامنے التجا کرنی چاہیے، اور انسان نہ بھی کرے تو انسان ہر وقت عاجز ہے۔ اس لیے کہ ہمیں رب کی ضرورت ہے، رب کو ہماری ضرورت ہو نہیں ہے۔ انسان صرف یہ بات سوچ لے، انسان نماز کیوں نہیں پڑھتا، حج کیوں نہیں کرتا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، اچھے کام کیوں نہیں کرتا، برے کاموں سے کیوں نہیں رکتا؟ کیا اللہ کے لیے سارے کام کرو تو اللہ کی شان کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور سارے کام نہ کرو تو اللہ کی شان کے اندر کمی بھی نہیں آتی؟ اس لیے کہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ کیا ہے؟ بہت غنی ہے، اللہ کو بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کی سب کے علاوہ چل سکتی ہے، گزر سکتی ہے، لیکن ساری کائنات کے اللہ کے علاوہ ایک سیکنڈ بھی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اسی بات کو بیان کیا، اور اس آیت اور اس صورت کے اندر انسان اگر غور کرے تو بڑا عجیب معنی انسان کو ملتے ہیں، بڑے عجیب نظریات انسان کو ملتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آپ شروع میں غور کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کس کی صفات بیان کی گئیں؟ اللہ کی۔ تو پتہ چلا پہلے 3 آیتیں کس کے لیے ہو گئیں؟ اللہ کے لیے۔ اور آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت
علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخری 3 آیتیں کس کے متعلق ہیں؟ بندوں کے متعلق ہیں۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کے متعلق، آخری 3 آیتیں بندوں کے متعلق، اور درمیان میں ایک آیت رہ گئی، کون سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندوں کے بھی متعلق ہے اور اللہ کے بھی متعلق ہے۔ اس کو بھی 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے تو پہلا حصہ انسان اللہ کے ساتھ لگا دے، دوسرا حصہ انسان بندوں کے ساتھ لگا دے۔ کیا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کس کے ساتھ لگ گیا؟ اللہ کے ساتھ۔ و ایاک نستعین، مدد مانگنے والا کون ہے؟ بندہ ہے، تو آخری حصے کے ساتھ لگ گیا۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس انسان کو، یہ مجھے ہی پتا ہے کہ میں انسان کو کیا کہتا ہوں۔ کبھی انسان تعریف کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ اس انسان نے میری تعریف کی ہے، کبھی انسان تحمید بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ اس نے میری تحمید بیان کی ہے، کبھی انسان اللہ کی ملکیت کا اعلان کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی میری بزرگی کا اعلان کیا۔ آگے انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بینک، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے ایسی آیت جو فرق کرنے والی ہے۔ یعنی انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ تو معبود ہے، تو مسجود ہے، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اور میں تجھ سے مانگنے والا ہوں، میں تیری عبادت کرنے والا ہوں، تیرے سامنے جھکنے والا ہوں، تیرے سامنے رکوع کرنے والا ہوں۔ بڑی عجیب بات، انسان اگر اس صورت کے اندر ہی غور کرنے لگ جائے تو انسان کو ہر طریقے سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس قرآن کو بھی صراط مستقیم کہا ہے کہ یہی اس قرآن پر چلنے والا انسان کبھی راہ راست سے بھٹک نہیں سکتا۔ اس قرآن پر چلنے والا انسان کبھی بھی راہ راست سے ہٹ کر کسی غلط راستے پر نہیں جا سکتا، بشرطے کہ انسان کا دل منیب ہو، انسان کا دل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے قائل ہو، اور انسان کے دل کے اندر اس بات کی طلب ہو کہ مجھے حق بات پہنچے اور اعتدال والا راستہ ملے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کو ایک چیز مل گئی، ایک شخصیت مل گئی، ایک عقیدہ اور نظریہ مل گیا، انسان نے اس کے اوپر ایسا غلو کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو اعلان کر کے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، نہ حق دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب غلو کرتا ہے تو انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اور یا انسان غلو سے نیچے آ جاتا ہے، یعنی تفرید کی طرف چلا جاتا ہے، تو انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعتدال والے اور صراط مستقیم والے راستے پر چلنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔